صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان اصغر اور فیضان حق کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بنی آدم میں ان کا جو دین بگڑا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کا سبب کیا تھا۔ اصل میں بنی آدم کفر اور ترک دین کی بنیادی سبب صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کو سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ نو کی آیت نمبر 23 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سب یعنی یہوک، سوا، یہوک، یغوس، نصر، ود، یہ سب قوم نو کے صالحین لوگ تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی قوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں پر بطور یادگار پتھر نصب کر دو، یعنی بیٹھکیں بنا دو۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑی امام اور دیگر لوگوں کی بیٹھکیں بنی ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پہ کہ وہ یہاں پہ چلا کاٹا کرتے تھے، اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کرو، جیسے کہ آج ہم کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی بیٹھک ہے، یہ فلاں کی بیٹھک ہے، یہ فلاں پیر صاحب یہاں پر بیٹھ کر چلا کاٹا کرتے تھے، اور ان کو ان کے ناموں سے موسوم، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ لیکن اس دور میں ان پتھروں کی پوجا نہیں کی گئی۔ جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی، علم جاتا رہا اور اصل بات ذہنوں سے محو ہو گئی، تو بعد والوں نے ان کی یادگاروں کی پرستش شروع کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 320 تفسیر نو کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متعدد اسلاف اور اہل علم کا قول ہے کہ اولاً لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3445 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1691، کہ تم میری تعریف کرنے میں بھی حد سے نہ بڑھ جانا، جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے۔ میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ دوستو ذرا سوچو سے صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعریف میں بھی غلو سے منع فرما رہے ہیں، لیکن آج ہم نے اولیاء اللہ کو انبیاء سے بھی بڑھ کر بنا دیا ہے۔ ہم نے ان کی تعریف اور ان میں غلو کر سے حد سے بھی زیادہ تجاوز کر دیا۔ کبھی ہم جھوٹے قصے سناتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے مرغے کی ہڈیوں کو پھونک ماری اور وہ دوبارہ مرغا بن گیا، کبھی ہم کیا قصے سناتے ہیں۔ مطلب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے ڈھونگ رچا رکھے، اور یہاں اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی تعریف میں غلو کرنے سے بھی منع فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو یعنی تعریف میں مبالغہ اور حد سے تجاوز نہیں ہلاک کیا تھا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3029۔ اب سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اس روش پر نہیں چل رہے، کہیں ہم نے بھی تو اپنے امت کے صالحین کی تعریف میں غلو سے کام لیتے ہوئے ان کو رب کا شریک تو نہیں بنا دیا، اور نہ سمجھی میں ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، جس کو ہم پوجا پاٹ سمجھتے بھی نہیں۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم اور سب کا داتا صرف ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔